अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी हमें शाइस्ता ने सक्खर से शेयर की है। हमारे चैनल पर सक्खर की लाल हवेली के नाम से एक कहानी और भी मौजूद है। वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी तो जरूर सुनिएगा। आइए शाइस्ता की कहानी उन्हीं की जबानी सुनते हैं। मैं सक्खर की रहायशी हूं। सिद्दीकी कॉलोनी में हमारा घर है। हमारे घर के पीछे की तरफ कब्रिस्तान है। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूं, ये मेरी अम्मी का आंखों देखा सच्चा वाकया है जो नाकाबिले यकीन है। वो गर्मियों के दिन थे। हमारा पूरा घराना गर्मियों में छत पर सोता है। उस दिन भी सब लोग छत पर सो रहे थे। अम्मी नींद में करवटें बदल रही थी। उन्हें प्यास महसूस हुई। देखा तो पानी की बोतल खाली पड़ी थी। उस वक्त 3 बज रहे थे और वो आहिस्ता से उठकर नीचे पानी पीने चली गई। जो ही उन्होंने पानी पिया और ऊपर आई तो उन्हें कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनाई दी। उनके कदम एक लम्हे को रुक गए। कुत्ते आमतौर पर उसी वक्त इतना शोर मचाते हैं जब कुछ गैर मामूली हो। चांदनी रात थी। रोशनी इतनी तेज थी कि दूर तक सब कुछ वाज़े दिखाई दे रहा था। अम्मी ऊपर आकर छत की दीवार के पास आई और बाहर झांक कर देखने लगी। उसी लम्हे उनके रोंगटे खड़े हो गए। ऐन उसी वक्त उन्हें ढोलक बजने की आवाजें आई, जैसे किसी शादी या खुशी की तकरीब का शोर हो। लेकिन रात के 3 बजे ऐसी आवाजें आना गैर मामूली था। फिर अचानक उन्हें किसी बस के हारन की आवाज सुनाई दी। वहां कब्रिस्तान के सामने एक अजीब मंजर था। अम्मी ने मजीद गौर से देखा तो कब्रिस्तान के करीब एक बस खड़ी थी। बस बिल्कुल आम सी नजर आ रही थी, पुराने मॉडल की, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक गैर मरई सी रोशनी फैली हुई थी। फिर उसमें से सफेद लिबास में लिपटी औरतें निकलती दिखाई दी। उनके बाल बिखरे हुए थे और कुछ के हाथों में ढोलक थी जिसे वो जोर जोर से बजा रही थी। ये मंजर अम्मी के लिए नाकाबिले यकीन था। उनका दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। वो औरतें बेहद अजीब लग रही थी। उनके चेहरे जर्द और आंखें स्याह थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि किसी और दुनिया से आई हो। अम्मी ने खुद को संभाला। वो वहां से हटने ही वाली थी, लेकिन ऐन उसी लम्हे उनमें से कुछ औरतों ने अम्मी की तरफ देखना शुरू कर दिया। वो गतीली नजरों से अम्मी की तरफ देख रही थी। उन्हें मालूम हो गया था कि अम्मी उनको छत पर से देख रही हैं। उनमें से एक औरत ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और सीधा अम्मी की आंखों में झांकने लगी। फिर उसने अम्मी की तरफ हाथ बढ़ाया। अम्मी तो दहल गई। उन पर शदीद खौफ तारी हो गया। उन्होंने कांपते हाथों से दीवार पकड़ी और फौरन पलटकर अपने बिस्तर की तरफ भागी। वो बेहद खौफजदा थी। उनका सांस फूला हुआ था और वो पसीने से शराबोर थी। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी, उनके जिस्म पर एक बोझ सा महसूस होने लगा। उन्होंने आंखें बंद कर ली और सूरह फलक पढ़ना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उनका खौफ कम होने लगा, मगर अब नींद गायब हो चुकी थी। उनके कानों में अब भी ढोलक की हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आवाजें मध्यम होती गई और आखिरकार मुकम्मल खामोशी छा गई। लेकिन इस खामोशी में भी कुछ था, एक अनजाना सा खौफ, एक गैर मरई मौजूदगी। अम्मी को लगा जैसे वो औरतें अब भी कहीं करीब मौजूद हैं, बस उनकी नजरों से ओझल हो चुकी हैं। सुबह जब अम्मी जागी तो उनकी तबीयत बेहद बोझल थी। सर दर्द से फटा जा रहा था और उन्हें तेज बुखार हो चुका था। जैसे ही हमने उन्हें देखा, हम भी घबरा गए। जब अम्मी ने हमें रात का वाकया सुनाया
تو ہم سب کے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ابو نے کہا شاید یہ سب امی کا وہم ہو، لیکن امی کی حالت اور ان کا خوفزدہ چہرہ کچھ اور کہانی بیان کر رہا تھا۔ ابو نے قریبی مسجد سے مولوی صاحب کو بلایا اور وہ آ بھی گئے۔ امی کو دیکھ کر کچھ دیر خاموش رہے، پھر قرآن کی کچھ آیات پڑھی۔ مولوی صاحب نے کہا یہ سب کچھ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں، کچھ قوتیں ہیں جو رات کے مخصوص اوقات میں متحرک ہو جاتی ہیں، خاص طور پر ایسے مقامات پر جہاں قبرستان ہو۔ جو کچھ بھی تم نے دیکھا وہ انسان نہیں تھے، وہ کوئی اور مخلوق تھی، اور تمہیں ان کا راز دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سن کر ہم سب لرز گئے۔ مولوی صاحب نے مزید کہا یہ عورتیں اکثر ایسی راتوں میں ظاہر ہوتی ہیں جب چاند پورا ہوتا ہے، یہ اپنی دنیا میں مشغول ہوتی ہے، لیکن جو انسان انہیں دیکھ لے وہ ہمیشہ کے لیے ان کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ اگر تم جلدی نہ ہٹتی تو شاید تم ان کے جال میں پھنس جاتی۔ امی کی حالت دن بدن بگڑنے لگی، وہ کمزور ہو رہی تھی اور اکثر رات کو انہیں ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ ہمیں ان کی بستر کے پاس قرآن رکھنا پڑا اور روزانہ مولوی صاحب کی بتائی ہوئی آیات پڑھنی پڑتی۔ وقت کے ساتھ امی بہتر بھی ہو گئی، لیکن وہ رات کبھی نہیں بھول پائی۔ جب بھی ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ عورتیں کون تھیں۔ دوستو، قبرستان کی ایک اور کہانی ہم آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں۔ ہماری پرانی کہانیوں میں سے ایک کہانی میوہ شاہ قبرستان سے جڑی خوفناک کہانی ہمارے چینل پر موجود ہے۔ وہ کہانی ایسی ہے جو آپ کے ذہن پر نقش ہو جائے گی۔ اگر آپ نے یہ کہانی نہیں سنی تو ضرور سنیے گا۔ کراچی شاہ فیصل سے یہ کہانی ہم سے ارباز نے شیئر کی ہے۔ آئیے کہانی کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ 2005 کا واقعہ ہے۔ ان دنوں میری نائٹ شفٹ ہوتی تھی اور ڈیوٹی کے بعد 5:30 سے 6 بجے کے درمیان میں قبرستان کے سامنے سے گزرتا تھا۔ وہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ میری طبیعت اس دن ٹھیک نہیں تھی، مجھے آئی انفیکشن ہو رہا تھا۔ جب میں گھر سے نکلا تو اس میں شدت نہیں تھی، لیکن جب ڈیوٹی پر پہنچا تو میرا سر بہت بھاری ہو گیا اور آنکھیں بہت دکھنے لگی، تو مجھے مجبوراً آف کرنا پڑا۔ میں وہاں سے 2 بجے نکل کھڑا ہوا۔ باہر بہت ٹھنڈ تھی اور سڑکیں سنسان پڑی تھی۔ جب میں قبرستان کے قریب پہنچا تو اچانک میری بائک کی ہیڈ لائٹ بند ہو گئی۔ میں نے بریک لگائی اور سائٹ پر رک گیا۔ گھڑی دیکھی تو 3:15 بج رہے تھے۔ ہیڈ لائٹ چیک کی، کچھ مسئلہ نظر نہ آیا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، اچانک دور سے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ یہ آواز سن کر میں چونک گیا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مجھے کوئی بھی اطراف میں نہیں دکھا۔ وہ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ جو بھی تھی بہت کرب سے رو رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور پھر میری نظر قبرستان کی دیوار سے جھانکتے درخت پر پڑی۔ وہاں ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ میری سٹی گم ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اپنی بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سٹارٹ ہو کر نہ دی۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اب اس عورت کے رونے کی آواز ہنسی میں بدل گئی، ایک ایسی ہنسی جو میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میرا سامنا ایسی کسی صورتحال سے پڑا تھا۔ میں نے تیز آواز میں قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ خوف کا اتنا غلبہ تھا کہ مجھے لگا کہ زمین ہلنے لگی ہے۔ میں نے بائک کو پھر کک ماری اور وہ اسٹارٹ ہو گئی۔ میں نے پوری رفتار سے ایکسیلیٹر گھمایا
اور وہاں سے نکل بھاگا۔ میں نے تو مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ ہنسی کی آواز میری بائک کے سٹارٹ ہوتے ہی خوفناک کہکہے میں بدل گئی۔ بس میں نے ذکر کرنا نہ چھوڑا۔ میں نے زندگی میں اتنی اسپیڈ میں بائک نہیں چلائی ہوگی جیسے اس دن چلائی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ امی نے میرا حال دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور پھر 3 روز تک بخار میں بے حال پڑا رہا۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ عورت کون تھی؟ کیا وہ کوئی بھٹکتی ہوئی روح تھی یا کوئی اور مخلوق؟ میں یہ آج تک نہیں جان سکا، مگر ایک بات یقینی تھی، اس رات میں نے کچھ ایسا دیکھا تھا جو بہت خوفناک تھا۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔